الرحیم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 221 سے 240 تک اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرکہ عورت تمہیں اپنے حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی معلوم کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو، مگر پھر بھی وہ بندہ مومن ان سے ضرور اچھا ہے۔ یہ مشرک مرد یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور خدا اپنی عنایت سے بہشت اور بہشت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ نجاست اور گندگی کی بیماری ہے، تو ایام حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے پاس نہ جاؤ، پس جب وہ پاک ہو جائیں تو جدھر سے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک خدا توبہ کرنے والوں اور ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں گویا تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنی آئندہ کی بلائی کے واسطے اعمال صالح پیشگی بھیجو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ ایک نہ ایک دن تم کو اس کے سامنے جانا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمانداروں کو نجات کی خوشخبری دے دو، اور تم اپنی قسموں کے ہیلے سے خدا کے نام کو اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور خدا سے ڈرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دینے کا مانع نہ ٹھہراؤ، اور خدا سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ تمہاری لغو قسموں پر جو بے اختیار زبان سے نکل جائیں خدا تم سے گرفت نہیں کرے گا، مگر ان قسموں پر ضرور گرفت کرے گا جو تم نے قصداً دل سے کہی ہوں، اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آئیں اور ان کی طرف توجہ کریں تو خدا بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے کے بعد تک نکاح ثانی سے روکیں۔ اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے۔ ہاں، البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن و سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق بائن دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس کے لیے حلال نہیں۔ ہاں، اگر دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے تب البتہ میاں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن و سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹا نہ سمجھو، اور خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، اور اس نے جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کی ہیں ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت عدہ پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو
جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے مطابق اچھی طرح مل جل جائیں، یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہو۔ یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس باپ کا وہ لڑکا ہو اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر، نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے اور نہ جس باپ کا لڑکا ہے اس کا، بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی اناج سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے۔ ان کے حوالے کر دو اور خدا سے ڈرتے رہو۔ من رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز اپنے کو روکیں اور دوسرا نکاح نہ کریں۔ پھر جب عدت کی مدت پوری کر لیں تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں، اس بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح کرے ان عورتوں سے اشارتاً نکاح کی قبل عدت خواستگاری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی کچھ تم پر الزام نہیں ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے تم سے صبر نہ ہو سکے گا اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا، لیکن چوری چھپے سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا، مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو جو مذائقہ نہیں، اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد بھی نہ کرنا۔ اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کو ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم اپنی بیویوں کو ہاتھ نہ لگایا اور نہ مہر ہی معین کیا ہو، اس سے قبل ہی تم ان کو طلاق دے دو تو اس میں بھی تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق مالدار اپنی حقیقت کے موافق اور غریب پر اپنی حیثیت کے موافق کپڑے روپے وغیرہ سے کچھ سلوک کرنا لازم ہے۔ نکاح کرنے والوں پر یہ بھی ایک حق ہے۔ اور اگر تم ان عورتوں کا مہر جو معین کر چکے ہو مگر ہاتھ لگانے خلوت صحیح کے قبل ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کو مہر معین کا آدھا دے دو، مگر یہ کہ یہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کا ولی جس کے ہاتھ میں ان کا نکاح کا اختیار ہو معاف کر دے، تب کچھ نہیں۔ اور اگر تم ہی بخش دو تو پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور آپس کی بزرگی کو مت بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز کی پابندی کرو، اور خاص خدا ہی کے واسطے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ پھر اگر خوف کی حالت میں ہو اور پوری نماز نہ پڑھ سکو تو سوار یا پیدل جس طرح بن پڑے پڑھ لو۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو جس طرح خدا نے تمہیں اپنے رسول کی معرفت ان باتوں کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اسی طرح خدا کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویاں چھوڑ کر مر جائیں پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کرنی لازم ہے۔ بس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہوں تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے جو کچھ اپنے حق میں کریں اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور خدا ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔